پیارے دوستو، ایک گاؤں میں ساجد نامی ایک شخص رہا کرتا تھا۔ یہ شخص بہت ہی غریب تھا، لیکن دل کا بہت ہی صاف اور اللہ سے ڈرنے والا تھا۔ یہ 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا کرتا تھا اور باجماعت نماز ادا کرتا۔ دوستو، اس کے پاس ایک گدھا بھی تھا، اور اس گدھے کے پیٹ سے ایسا کیا نکلا کہ جسے جان کر آپ بھی حیران ہو جائیں گے اور سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ پیارے دوستو، یہ شخص نماز روزہ کا پابند تھا اور ہر وقت اس شخص کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہتی تھی۔ ہر نماز کے بعد یہ دعا کرتا کہ اے اللہ، تیرے خزانوں میں تو کوئی کمی نہیں ہے، تو جسے چاہے جہاں سے چاہے نواز سکتا ہے، تو چاہے تو مجھے بھی رزق عطا کر سکتا ہے، اور ایسے ذریعے سے عطا کر سکتا ہے کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ یا اللہ، مجھے بھی رزق عطا فرما۔ اے مالک، میں تجھ سے مانگتا ہوں اور بے شک تو ہی دینے والا ہے۔ میرے دوستو، اس غریب آدمی کی 2 بیٹیاں اور 3 جوان بہنیں تھیں جن کی شادی اس شخص کو کرنی تھی۔ اس کے باپ کا انتقال ہو چکا تھا، ماں بوڑھی ہو چکی تھی۔ اس شخص کے ساتھ کیا معاملہ پیش آتا ہے، اللہ نے اس کی تقدیر کو کیسے بدل دیا، اور خاص طور پر وہ گدھا جو اس نے کسی سے خریدا ہوا تھا، اس کا کیا کردار تھا، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پوری ڈیٹیل کے ساتھ بتائیں گے۔ لہٰذا اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور آگے بڑھنے سے پہلے سبھی ویڈیو دیکھنے والوں سے میری گزارش ہے کہ آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہے۔ اس ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کرنا بھی مت بھولیے گا۔ پیارے دوستو، ایک روز یہ شخص کافی زیادہ بیمار ہو گیا تو کئی دنوں تک بستر پر پڑا رہا اور اس قابل نہ رہا کہ باہر جا کر کچھ مزدوری کرے اور گھر پر کما کر کچھ کھانے کو لائے۔ گھر پر فانکوں کی نوبت آ گئی۔ مجبوراً اس کی بہنوں کو گھر سے کام کرنے کے لیے باہر جانا پڑا، اور یہ بات اس کو اندر ہی اندر کھائی جاتی تھی۔ وہ بہت تکلیف میں تھا کہ وہ بہت بے بس ہو چکا تھا۔ اس کے کھانے کے لیے اب اس کی بہنوں کو کام کرنا پڑتا ہے۔ وہ اکثر رونے لگتا، پھر دعا کرتا، اے اللہ، تو اپنے کرم سے رزق کے دروازے میرے لیے کھول دے۔ تو جس کو بھی چاہے عطا کرتا ہے اور بغیر توقع کے بھی عطا کر دیتا ہے۔ اے مالک، تو ہی حق ہے اور تو ہی سب جانتا ہے۔ پیارے دوستو، اس کا اس بات پر بہت یقین تھا کہ اللہ ایک دن اس کی دعا کو لازمی سنے گا اور اس کی غیب سے یوں مدد کرے گا کہ اس کے حالات بدل جائیں گے اور اس کے یہاں رزق کی بارش ہو جائیں گی۔ دوستو، اسی مکمل یقین کے ساتھ ایک روز وہ مسجد گیا اور نماز کے بعد درود پاک کی تسبیح پڑھی اور پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے۔ اپنے مالک کے سامنے عرضی پیش کرنے لگا، اے مالک، تو جانتا ہے کہ میرے باپ کا انتقال ہو چکا ہے۔ اب میرے کندھوں پر اپنے 3 بہنوں کی شادی کی ذمہ داری ہے۔ تو میرے لیے وسیلہ پیدا کر کہ میں اپنی ذمہ داری ادا کروں اور اپنے فرض سے فارغ ہو جاؤں۔ وہ نماز پڑھ کر باہر آیا اور اسے ایک نوجوان ملتا ہے۔ اس نوجوان کے پاس ایک گدھا تھا۔ اس نوجوان نے اس شخص کو روکا اور کہا کہ بھائی، تم یہ گدھا مجھ سے خرید سکتے ہو؟ دوستو، ساجد جو کہ ایک غریب آدمی تھا، اس نے کہا کہ بھائی، میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، ورنہ میں تم سے یہ گدھا ضرور خرید لیتا۔ اس نوجوان نے کہا کہ اچھا، بات سنو، اگر تم گدھا خریدنا چاہتے ہو تو تم اسے رکھ لو، میں اسے اب اور اپنے پاس نہیں رکھ سکتا۔ تم اسی گدھے سے کمائی کر کے بعد میں مجھے اس کی رقم ادا کر دینا۔ یہ سن کر ساجد نے سوچا کہ شاید اس کی دعا قبول ہو گئی ہے اور یہی اللہ کی رضا ہے، وہ اسی طریقے سے مجھے رزق دینا چاہتا ہے۔ لہٰذا اس نے ترنت ہی اس نوجوان کی پیشکش قبول کر لی اور ساجد گدھے کو لے کر اپنے گھر آ گیا۔ اگلے روز وہ گدھے کو منڈی لے کر گیا تاکہ کچھ کمائی ہو جائے۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ کچھ بوریاں لے جانے کا اس کو کام بھی مل گیا، اور اس نے اپنے اللہ کا شکر ادا کیا کہ مالک، تو نے میرے لیے آسانی پیدا کر دی۔ اب وہ اپنی بہنوں کی شادی کرنے اور اپنی بیٹیوں کی اچھی پرورش کے بارے میں سوچنے لگا۔ لیکن دوستو، ایک دن اس کا گدھا بہت ہی بیمار پڑ جاتا ہے۔ اچانک گدھے کا پیٹ بہت پھول جاتا ہے۔ ساجد پریشان ہوتا ہے تو کوئی اسے مشورہ دینے لگا، تو اسے جانوروں کے اسپتال لے کر جاؤ۔ وہ فوری طور پر جانوروں کے اسپتال اپنے گدھے کو لے جاتا ہے، جہاں ڈاکٹرز نے معائنہ کیا، پھر الٹرا ساؤنڈ کیا
پھر بتایا کہ گدھے کے پیٹ میں کافی بڑا دھات نما کوئی ٹکڑا نظر آتا ہے، اس کو آپریشن کے ذریعے ترنت نکالنا پڑے گا ورنہ گدھے کی زندگی کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر نے گدھے کا آپریشن کیا، اس کے پیٹ سے دھات کا کافی بڑا ٹکڑا باہر نکالا، لیکن ڈاکٹر اس آپریشن کے دوران گدھے کو بچا نہ پائے اور وہ گدھا مر گیا۔ دوستو، جب ڈاکٹر نے یہ افسوسناک خبر جب ساجد کو دی تو بہت پریشان ہوا، اور حیرت کی بات تو یہ تھی یہ عجیب دھات کا ٹکڑا اس کے پیٹ میں کیسے چلا گیا۔ وہاں ڈاکٹرز کی پوری کوشش تھی کہ اس گدھے کو بچا پاتے، لیکن وہ ایسا نہ کر پائے، اور آخر کار ڈاکٹر نے وہ دھات کا ٹکڑا ساجد کو دے دیا، اور یہ غریب آدمی اپنے گدھے کو دفناتا ہے اور وہ ٹکڑا لے کر گھر آ جاتا ہے۔ وہ اس ٹکڑے کے بارے میں سوچنے لگا اور معمول کے مطابق دل ہی دل میں اپنے اللہ سے یہ دعا بھی کر رہا ہے کہ اے مالک، پہلے تو نے ہی میری مدد کی تھی، پھر تجھ سے ہی سوال کرتا ہو، اور ابھی بھی تو ہی مدد کرے گا، بے شک تو ہی سب سے بڑا مددگار اور وسیلہ بنانے والا ہے۔ ابھی تک تو میں اس گدھے کی قیمت بھی ادا نہیں کر پایا تھا۔ پیارے دوستو، اب وہ شخص یہ دعا کر ہی رہا تھا، اتنے میں وہ دھات کا ٹکڑا اس کے ہاتھ سے نیچے گرتا ہے اور اس کے اوپر کی پرت اتر جاتی ہے۔ اس شخص نے جھک کر دھات کے ٹکڑے کو اٹھایا تو وہ حیران رہ گیا، کیونکہ یہ بہت بڑا ٹکڑا دھات کا تھا جس کے اوپر ایک پرت موجود تھی، اور اس کے اندر یہ سونے کا بنا ہوا تھا جو کہ قیمتی اور انمول بناوٹ کا تھا۔ یہ شخص بڑا حیران ہوا اور خوش بھی ہوا۔ فوری طور پر اس نے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کیا۔ اب اگلے روز یہ اس ٹکڑے کو لے کر احتیاط کے ساتھ شہر گیا اور ایک سونار کی دکان پر وہ ٹکڑا اسے دکھایا تو دکاندار نے کہا کہ بھائی، یہ تو بہت ہی نایاب سونا ہے، اس کی بناوٹ ہی بہت نایاب ہے، تم نے یہ کہاں سے حاصل کیا ہے؟ وہ شخص یہ سوچنے لگا کہ اگر میں یہ بتا دوں کہ مجھے یہ گدھے کے پیٹ سے ملا ہے تو کوئی شخص میرا یقین نہیں کرے گا، لہٰذا اس نے ترنت کہا کہ یہ میرے دوست کی چیز ہے اور اس نے مجھے بیچنے کے لیے دیا ہے۔ تو سونار نے فوری طور پر اس ٹکڑے کو رکھ لیا اور اس کی قیمت کے برابر اس شخص کو اس کی قیمت ادا کر دی۔ اس غریب آدمی نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اپنی دعا کے پورے ہونے پر بہت خوش ہو گیا۔ پھر وہ رقم لے کر اپنے گھر واپس آیا تو فوری طور پر اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اب بہنوں کی شادی کی تیاری کی جائے۔ اپنی بہنوں کی شادی کی اور اپنی بیوی، بیٹیوں اور اپنی ماں کے ساتھ ایک خوش اور اچھی زندگی بسر کرنے لگا۔ دوستو، دراصل یہ تمام معاملے یقین کامل کے ہوتے ہیں۔ آپ کامل یقین رکھیے، اللہ کے سامنے مصلی پر بیٹھ کر دل سے دعا مانگیے، گڑ گڑائیے اور دو آنسو بہائیے تو یقیناً وہ آپ کی دعا کو ضرور سنے گا اور آپ کو بھی رزق اپنی جناب سے عطا کرے گا، اور ایسے وسیلے بنائے گا کہ انسان اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ مجھے رزق یہاں سے بھی ادا کیا جا سکتا ہے۔ پیارے دوستو، اللہ جسے چاہے اسے عطا کرتا ہے، بے شک وہ بڑا ہی رحیم و کریم ہے، اس کی ذات ہے عز و جل، وہ ہر مشکل کا حل ہے۔ بے شک اپنی زبان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہمیشہ تر رکھو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک وہی سب سے بڑا مددگار ہے۔ اور اگر رزق اور مال و دولت چاہتے ہو تو سب سے پہلے اللہ کی راہ میں اپنے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سب سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا سیکھو، کیونکہ جب تک آپ نیت صاف نہیں کریں گے تب تک اللہ تعالیٰ آپ کو بھی نہیں دے گا۔ لوگوں کو دینے کی نیت بنائیے، تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ بھی آپ کے اوپر کرم نوازی نہیں کرے گا۔ جب آپ لوگوں سے اچھی نیت رکھیں گے، لوگوں کو دینے کی نیت رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کے اوپر کرم نوازی ضرور کرے گا۔ پہلے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کا یہ ویڈیو بہت ہی پسند آیا ہوگا اور یہ پیغام آپ کو پسند آیا ہے تو آپ اس پیغام کو اپنے اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور اپنے رشتہ داروں میں بھی ضرور پہنچائیں۔ ہم ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔